السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ایک شاہ سوار عمرو بن عبدو نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ غرور تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری تھی۔ بھلا عمرو بن عبدو جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، جس کا دل محبت نبوی سے لبریز تھا۔ وہ جوان حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدو کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم نے ازارہ شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی دوبارہ اٹھے اور حضرت سے عرض کرنے لگے، حضور میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استہزاء بڑھتا گیا۔ وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترنے لگا اور اپنی تیز تلوار کے کرید ندا لگا اور رضیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب عمرو بن عبدو نے دلوں کو ہلانے والے کلمات کہے تو وہ حضرت علی پر بجلی بن کر گرے۔ شیر خدا کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم نے یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے خدا پر کامل توکل کرتے ہوئے کہا، خواہ عمرو ہو۔ پھر قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے عمرو تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتیں ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، لہٰذا میں تجھے خود خدا اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے کہا، پھر میں تجھے قتل کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے نہیں، لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا، لیکن باخدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمرو کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمرو نے اپنی تلوار کے وار سے آپ کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار وار مار دی، جس سے عمرو خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں، ساتھ یہ بھی شعار اٹھا کہ لا فتح العلی، لا فتح العلی، یعنی علی ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی ظفر یاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔